السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پی بی 13 ریویو اور میں ہوں عبد المجید۔ اس واقعے والی مسجد کے پیچھے اصل میں منافقین کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا تعلق حضرت سے تھا۔ اس کا نام ابو عامر تھا۔ یہ بڑا عالم تھا اور بعد میں عیسائی راہب ہو گیا تھا۔ اس شخص کا رویہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہو گیا تھا۔ جب بدر میں مکہ والوں کو ہار ہوئی تو یہ مکہ میں جا کے رہنے لگا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگا، یہاں تک کہ جنگ احد میں ابو سفیان کی فوج کے ساتھ تھا۔ مکہ کے منافقین ہر ایک جنگ ہارنے کے بعد ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے، لیکن یہ لوگ پردے کے پیچھے رہ کے اس معاملے میں مصروف رہتے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈال کر کس طرح اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت سے فتنے مسلمانوں کے درمیان کھڑے کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ 9 رجب کو پیش آیا جو کہ در حقیقت مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی خوفناک مہم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا اور ان کافروں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ 9 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو کہ مدینہ منورہ سے 14 منزل دمشق کے راستے پر واقع ہے، وہاں پر ہرقل بادشاہ جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرمایا، اور مسلمانوں کو جوش و خروش اور اس جہاد کا شوق اس گرمی کے اندر بھی مدینہ میں جمع کرنے لگا۔ یہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاریوں کے اندر مصروف تھے۔ منافقین نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس بہانے سے ایک نئی مسجد کو تیار کریں کہ جو لوگ کسی خاص بہانے سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھ لگے۔ مگر اس کے پیچھے منافقین کا یہ مقصد تھا کہ اس مسجد کو اسلام نقصان پہنچانے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے اڈا بنا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں اور شاہ روم کی خفیہ امداد اور اسلحہ وغیرہ کو ذخیرے کا اس مسجد کو مرکز بنائیں۔ اس چھوٹی مسجد سے اسلام کے خلاف سازشوں کا جال پورے عالم اسلام میں اندر بچھاتے جائیں، یعنی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں۔ یہ سوچ لے کر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نے کمزور اور بزرگ لوگوں کے لیے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کر نماز پڑھا دیں تو مسجد کا درجہ بہت بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں بہت ہی اہم جہاز سے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر اسے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے اور کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کا حقیقی مقصد بتا دیا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازشیں بھی بے نقاب کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ اکرام اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگا کر بالکل خاک و سیاہ کر دیں۔ چنانچہ اس مسجد کی بنیادی سازشوں کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھی گئی تھی، تو وہ بے شک اس ہی کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے۔ اس سازشی اڈے کو مسجد کہنا بھی اس کی حرمت کے خلاف تھا، اس لیے قرآن حکیم نے اس صورتحال کو ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس مسجد کو مسجد نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا نام آج سے ہوگا مسجد جرار۔ اللہ تعالیٰ نے ان غضب ناک اور پرجلال الفاظ کے ساتھ اس مسجد کے جرار کی حقیقت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بیان فرمائی کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور اس کے انتظار میں کہ جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ جو ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، کیونکہ بے شک وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، صرف وہ اس کے قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں، بے شک صاف ستھرے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے کی نیت سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اگر آپ کے نیک عمل کے پیچھے آپ کی نیت اچھی نہیں تو ثواب تو دور کی بات، آپ جہنم کا سامان ساتھ لے رہے ہیں۔ مسجد کو تعمیر کرنا ایک اچھا عمل ہے اور بہت بڑا ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اگر یہ شر و فساد کی نیت سے بنائی جائے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے بھی
مسلمانوں کو روک دیا اور اسے جلا کر نیست و نابود کر دیا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی زمانے کے اندر کسی مسجد کو گمراہ کن فرقوں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی اور سازش کا مرکز بنا کر مسجد کو استعمال کرنے لگے تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ نہ تو اس کے اندر نماز کے لیے جائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو ویران کر دیں، کبھی بھی اس کے اندر نماز نہ پڑھیں، نہ ہی اس کی تعمیر کے لیے کوئی امداد کریں، نہ آباد کاری کے لیے محنت، بلکہ ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور سے ایسے لوگوں سے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں پر کافروں اور منافق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے۔ میں ملوں گا ایسے ہی اچھی کوئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔